الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا۔ یہاں پر واو عطف جو ہے وہ پہلے ہے، لیکن حمزہ استفہام کو کلام کے شروع میں لایا جاتا ہے، اس لیے حمزہ استفہام کو پہلے لایا گیا ہے اور واو کو عطف کو بعد میں، لیکن ترجمہ کرتے ہوئے ہم نے عطف کو پہلے رکھا ہے اور استفہام کو بعد میں، اسی لیے اولم یروا، اور کیا انہوں نے نہیں دیکھا، انا کہ بے شک ہم نے جعلنا بنایا ہے، حرمن ایک حرم، آمنن امن والا، ویتخطف اس حال میں کہ اچک لیے جاتے ہیں، الناس لوگ، من حولہم ان کے گرد سے، افبالباطل تو کیا پس باطل پر، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، وبنعمت اللہ اور اللہ کی نعمت کی، یکفرون ناشکری کرتے ہیں، ومن اور کون، اظلم زیادہ ظالم ہے، ممن اس شخص سے جس نے افترا باندھا، علی اللہ اللہ تعالی پر، کذباً کوئی جھوٹ، او یا کذبا اس نے جھٹلایا، بالحق حق کو، لما جب جاءہ وہ اس کے پاس آیا، الیسا کیا نہیں ہے، فی جہنم جہنم میں، مثون کوئی ٹھکانہ، للکافرین ان کافروں کے لیے، والذین اور وہ لوگ جنہوں نے جاہدوا پوری کوشش کی، فینا ہمارے بارے میں، لنہدینہم ہم ضرور ہی انہیں دکھا دیں گے، سبلنا اپنے راستے، وان اللہ اور بے شک اللہ تعالی، لمع المحسنین یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ گزشتہ آیت کے اندر ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ اللہ رب العالمین نے اہل مکہ کو، مشرکین مکہ کو، خاص طور پر جب وہ سفر کے اندر ہوتے تھے، بحری سفر میں، اگر وہاں پر ان کی کشتی، ان کا جہاز وہ ہچکولے کھانا شروع کر دیتا، وہ طوفان کی زد میں آ جاتا، اس وقت وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کو پکارا کرتے تھے، اور اللہ رب العالمین ان کو اس مصیبت سے، اس تکلیف سے نجات دیتا تھا۔ لیکن اس کے باوجود جیسے ہی اللہ ان کو نجات دیتا، خشکی پر لے آتا، تو وہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک ٹھہرانا شروع کر دیتے، اور اللہ نے یہ بات بیان کی تھی، لیکفروا بما آتیناہم، تاکہ وہ اللہ نے جو کچھ ان کے اوپر انعام کیا اس کا وہ کفر کر سکیں، اس کی ناشکریاں کر سکیں، اور وَلِيَتَمَتَّعُوا فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، اللہ نے ان کو کہا فائدے اٹھاؤ، ان قریب تمہیں پتہ لگ جائے گا۔ جو آج آیت ہم نے پڑھی سب سے پہلی، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک اور انداز میں نعمت جو اہل مکہ پر اللہ تعالیٰ نے کی اس کا ذکر کیا، اور وہ نعمت کیا تھی کہ وہ حالت امن میں ہوا کرتے تھے۔ کہاں پر؟ اپنے علاقے میں، خشکی میں، وہاں پر پانی کا ذکر تھا، سفر کا ذکر تھا، اور یہاں پر اللہ رب العالمین نے اس آیت میں ذکر کیا خشکی میں، اپنے گھروں کے اندر۔ کیا اللہ رب العالمین فرماتے ہیں یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا جعلنا حرمن آمنا، کہ ہم نے ہی اس بیت اللہ کو، اس مکہ کو ایک امن والا حرم مقرر کر دیا ہے۔ کیا تمہارے معبودوں نے، تمہارے سرداروں نے اس کو حرم بنایا ہے؟ تمہارے سردار تو پہلے بھی موجود، تمہارے معبود پہلے بھی موجود،
کیا انہوں نے حرم اس کو بنا دیا، اتنا حرم حرمت والا یہ اللہ رب العالمین نے علاقہ بنا دیا کہ اس کے اندر اگر دشمن وہ اپنے باپ کے قاتل کو بھی دیکھتا کہ اس کا باپ کا قاتل وہاں پر موجود ہے حرم کے اندر، وہ بھی اس کو نقصان نہیں پہنچاتا تھا، کچھ بھی نہیں کہتا تھا۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ رب العالمین نے اس کو امن والا بنایا۔ ہمارے استاد فضیلت الشیخ حافظ ثناء اللہ زاہدی حفظہ اللہ تعالی ومتعنا اللہ بطول حیاتہ، وہ بیان کرتے ہیں اپنا مشاہدہ، کہتے ہیں میں نے خود مشاہدہ کیا ایک ہرن کو کہ وہ حدود حرم سے باہر ہے تو وہ خوف ہے، اس کو خوف کی حالت میں، جیسے ہی وہ حدود حرم میں داخل ہے کہتے ہیں کہ اس کا خوف ختم ہو گیا۔ ہم اس کے قریب گئے لیکن وہ بھاگے نہ، وہ ہم سے ڈرے ہی نہ بالکل۔ تو جب جانور کو وہ کہتے ہیں اللہ رب العالمین نے امن عطا کر دیا تو ایک انسان کو امن کیوں نہیں اللہ رب العالمین عطا کریں گے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اس نعمت کا ذکر کیا، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ انا جعلنا حرما آمنا، کہ ہم نے ہی ایک حرم بنایا ہے امن والا، وَيُتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ، اور یہ مکہ کے حالات سے واقف ہیں، مکہ کے ارد گرد کے حالات سے اچھی طرح واقف ہیں کہ کس طرح لوگوں کو اچک لیا جاتا ہے، نہ لوگوں کی جان محفوظ ہے نہ ہی لوگوں کا مال محفوظ ہے، کسی کو نہیں خبر کہ کب اس کو اٹھا لیا جائے گا۔ اور یہ لوگ کیا ہے حرم کے اندر ہوں اس وقت بھی امن کے اندر ہوتے ہیں۔ اور پھر قریش کے متعلق سورہ قریش کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، کہ یہ سردی اور گرمی میں دور دراز کے علاقوں میں سفر کرتے تھے، لوگ ان کو نقصان نہیں پہنچاتے تھے، صرف کس وجہ سے کہ یہ حرم کے باشندے ہیں، یہ حرم کے رہنے والے ہیں، اس وجہ سے اللہ کہتے ہیں ایلافہم، ان کا مانوس ہونا ان سفروں میں جو سردی اور گرمی میں کرتے تھے۔ ان کو چاہیے کہ فلیعبدوا رب ھذا البیت، کہ اللہ نے جب اتنا بڑا انعام ان کے اوپر کیا، مکہ کے اندر امن عطا کر دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو حرم عطا کر دیا، اور مکہ کے اندر ہونے کی وجہ سے، حرم کے باشندے ہونے کی وجہ سے جب یہ اپنے قافلوں کو لے کر جاتے ہیں کوئی ان کے قافلوں کو لوٹتا نہیں، نہ ان کو جان کے ضائع ہونے کا کوئی خطرہ، نہ مال کے لٹ جانے کا خطرہ، کوئی خوف ان کو نہیں ہوتا کہ کوئی پکڑ کے ان کو غلام بنا لے گا، بیچ دے گا، نہیں۔ اللہ کہتے ہیں فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ، کہ جس ذات نے ان کو بھوک میں کھلایا، یعنی مکہ کی وادی کیا غیر ذی زرع، وہاں کاشتکاری نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے وہاں پر سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کی وجہ سے کیا ہے اللہ تعالیٰ نے وہاں پر انعامات کر دیے، نعمتوں کے انعامات بھرمار وہاں پر پڑی ہے، نعمتوں کی، دنیا کی نعمتیں وہاں پر آپ کو ملیں گی۔ اور وَآمَنَهُم مِّن خَوْفٍ، اور خوف کو اللہ تعالیٰ نے امن کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ اللہ کہتے ہیں اس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ اپنے رب پر ایمان لے آئیں، اس بیت اللہ کے رب کو تسلیم کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اللہ پھر کہتے ہیں اس آیت کے اندر أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ، کیا پس یہ باطل پر ہی ایمان رکھتے؟ ان کا بھی شرک پر ہی ایمان ہے، اپنے ہی ان جھوٹے معبودوں کے اوپر ان کا ایمان ہے جو حرم نہیں بنا سکے، امن والا نہیں بنا سکے، رب العالمین نے بنایا۔ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ، اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکریاں کرتے ہیں یہ۔ پھر اگلی آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اب ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا۔ ظلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اندھیرا، کسی کا حق دوسرے کو دے دینا، ٹھیک ہے، یہ بھی ظلم کہلاتا ہے۔ اسی طرح کیونکہ اندھیرے کے اندر کیا ہوتا ہے انسان کسی چیز کو اس کی اصل جگہ پر نہیں رکھ سکتا، وہ کیا ہوتا ہے ظاہر ہے اندھیرے ہونے کی وجہ سے اس کو سمجھ نہیں آتا، وہ دوسری جگہ پر رکھ دیتا ہے۔ تو انسان کے اوپر سب سے بڑا حق کس کا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب وہ بندہ کیا ہے اللہ رب العالمین کے ساتھ انصاف نہیں کرتا، کیوں کہ اللہ رب العالمین نے اس کو پیدا کیا،
اب انصاف کی بات یہ تھی کہ وہ اللہ کی توحید کا اقرار کرتا، اس اکیلے اللہ کی عبادت کرتا، لیکن اس نے کیا ہے سب سے بڑا ظلم کا ارتکاب کیا، بے انصافی کے ساتھ کام لیا کہ اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنانا شروع کر دیے، اس کی عبادات کے اندر بھی شریک بنایا، اس کی صفات کے اندر بھی، ان کے ناموں کے اندر بھی۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ کہتے ہیں کوئی بھی ان کے پاس دلیل نہیں ہے، ان ہی الا اسماء، یہ صرف نام ہیں۔ یعنی ہم دنیا کے اندر دیکھیں لوگ ہمیں یہ کہتے ہوئے ملیں گے جی یہ داتا ہے، یہ دستگیر ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ گنج بخش ہے، اس کا فلاں لقب ہے، لیکن یاد رکھیں اللہ کہتے ہیں یہ صرف نام ہے، یہ صرف کیا ہے؟ نام ہے۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، اللہ تعالیٰ نے اس پر کوئی دلیل نازل نہیں کی، اور یہ سب سے بڑا ظلم ہے۔ افترا علی اللہ، اللہ کہتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ اس سے بڑا ظالم کون ہے جو افترا علی اللہ کذبا، اللہ رب العالمین پر جھوٹ گھڑ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ اب اس نے کہا یہ دستگیر ہے، یہ غوث اعظم ہے، یہ داتا ہے، یہ گنج بخش ہے۔ اب کیا اللہ نے کہا تھا اس کو غوث اعظم کہو؟ نعوذ باللہ۔ اس کو داتا کہو، اس کو دستگیر تم کہو؟ نام اللہ نے کہا لوگ رکھیں گے، لوگوں نے نام رکھے ہوئے ہیں، یہ نام ہے صرف۔ ما نزل اللہ بہا من سلطان، کوئی دلیل نہیں ہے اس چیز کی کہ اللہ نے ان کو داتا بنایا، غوث اعظم بنایا، ان کو دستگیر بنا دیا، ان کو اللہ رب العالمین نے گنج بخش بنا دیا، نہیں، یہ اللہ کی صفات ہیں۔ لوگ کیا ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ رب العالمین کے اوپر جھوٹ باندھتے ہیں۔ افترا علی اللہ کذبا، اللہ پر جھوٹ باندھنا کیا ہے؟ توحید کا اقرار نہ کرنا، شرک کرنا، یہ اللہ رب العالمین پر افترا ہے، یہ اللہ رب العالمین پر جھوٹ باندھنا ہے، کیونکہ آپ کو اللہ نے پیدا کیا۔ عبادت حق اللہ علی العباد ان یعبدوہ ولا یشرکوا بہ شیئا، کہ صرف ایک اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور جب بندہ اس کو ادا نہیں کر رہا گویا کہ وہ اللہ پر افترا باندھ رہا ہے۔ او کذب بالحق، یا وہ بندہ حق بات کو جھٹلا دیتا ہے۔ لما جاءہ، جب بھی اس کے پاس آتا ہے، اللہ کا فرمان آتا ہے انکار کر دیتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آتا ہے انکار کر دیتا ہے، کہتا ہے یہ حق کی نہیں ہے۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، اللہ کہتے ہیں کیا اس قسم کے لوگوں پر، یہ جو کافر ہیں اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، حق آ جانے کے بعد حق کو جھٹلا دیتے ہیں، کیا ان کے لیے جہنم میں کوئی جگہ نہیں ہے؟ یعنی یقیناً ان کے رہنے کی جگہ جہنم ہی ہے، جہنم کے علاوہ کوئی نہیں۔ والذین جاہدوا فینا، اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے مومن بندوں کے لیے بشارت بیان فرمائی ہے۔ سورت کے آغاز کے اندر آپ نے پڑھا تھا اہل ایمان کی آزمائش کو اور جہاد کا ذکر ایک ساتھ ہوا تھا، فرمایا ومن جاہد فانما یجاہد لنفسہ، یہ آیت آپ نے پڑھی، آیت نمبر 6 تھی۔ اب اختتام پر بھی اسی جہاد پر بشارت کے ساتھ ہو رہی ہے۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ والذین جاہدوا فینا، وہ لوگ جو ہمارے بارے میں پوری کوشش کریں، کیونکہ جہاد کا معنی کیا ہے؟ کوشش کرنا ہے، اور اس کے مفہوم کے اندر مقابلہ بھی پایا جاتا ہے اور مبالغہ بھی پایا جاتا ہے، یعنی کسی کے مقابلے میں اپنی پوری کوشش لگا دینا۔ تو مومن کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے احکام پر کاربند رہنے کے لیے بہت سی چیزوں کے مقابلے میں اس کو جد و جہد کرنا پڑتی ہے، کبھی اس کو اپنے نفس کا مقابلہ کرنا پڑتا ہے، اور کبھی جو ہے شیطان سے اس کا مقابلہ کرنا اس کو کرنا پڑتا ہے، کبھی اپنے گھر والوں سے مقابلہ کرنا پڑتا ہے۔ الغرض دنیا کے تمام انسانوں سے جو راہ حق سے روکنے کی کوشش کرتے ہیں سب سے وہ لڑائی کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، ان کو ناکام کر دیتا ہے، اور اللہ رب العالمین کے حکم کو وہ آگے رکھتا ہے۔ سب سے اونچا درجہ وہ اللہ رب العالمین کی ذات کو دیتا ہے۔ والذین جاہدوا فینا، اللہ کہتے ہیں جو بندہ اس طرح کرتا ہے لنہدینہم سبلنا، ہم ضرور انہیں اپنے راستے دکھا دیں گے، ضرور ہم انہیں اپنے راستے دکھائیں گے۔ یہ نہیں ہے کہ ان کے اوپر مسلسل آزمائشیں آتی رہیں گی،
آزمائش اللہ تعالیٰ نے ختم کرنی ہے، اس کے بعد راستے کھول دینے۔ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے، سیدنا نوح علیہ السلام کا اللہ نے تذکرہ کیا، ان کی سیرت موجود ہے، لوط علیہ السلام کا تذکرہ ہے، ان کی سیرت ہمارے سامنے موجود ہے کہ کس طرح اللہ رب العالمین نے ان پر انعامات کیے، احسانات کیے، اللہ رب العالمین نے کس طرح ان کی آزمائش کو، اللہ رب العالمین نے آزمائش کے بعد کس طرح ان کے لیے راستے کھول دیے۔ تو یقین ہونا چاہیے انسان کو، اگر ایک راستہ بند ہو رہا ہے آپ کا تو آپ اللہ کی عبادت کے اندر اپنی پوری طاقت صرف کر دیں، اللہ دوسرے راستے آپ کے لیے کھول دے گا۔ لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا جمع کا صیغہ ہے، یہ نہیں کہ اللہ نے ایک راستہ کھولوں گا، اللہ کہتے ہیں کئی راستے ہم کھول دیں گے۔ اور إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، تنگی کے بعد آسانی ہے، تنگی کے ساتھ آسانی، تنگیاں آئیں گی، مشکلات آئیں گی۔ أَحْسِبَ النَّاسُ أَن يُتْرَكُوا أَن يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، یہ آزمائش اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے۔ اور پھر اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ بات بیان فرما دی کہ جو بندہ ہماری راہ میں جہاد کرے گا وہ کیا ہے؟ محسن ہے، نیکی کرنے والا ہے۔ وَإِنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ، یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات کہاں پر ہے؟ عرش پر مستوی ہے۔ قرآن کریم کی کئی آیات اس پر دلالت کرتی ہیں، اور میں نے پیچھے آپ کے سامنے جمعے میں بھی ان چیزوں کو بیان کیا، ٹھیک ہے؟ آپ نے سنا عرش پر مستوی ہے اللہ رب العالمین کی ذات، لیکن اس کے باوجود اللہ رب العالمین اپنی مخلوق کے ساتھ ہے۔ اب وہ ساتھ جو ہے اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے نہیں، بلکہ وہ اللہ رب العالمین اپنے علم، اپنی بصارت، اپنی سماعت، اپنی قدرت کے لحاظ سے اللہ رب العالمین ہر ایک چیز کے ساتھ ہے۔ تو ایک تو معیت ہوتی ہے عام، جو ہر ایک کے ساتھ ہے، ہر ایک کے ساتھ ہے۔ تو جس طرح وہ اللہ رب العالمین بہتر جانتا ہے وہ ہر بندے کے ساتھ ہے اپنے علم اور قدرت کے لیے۔ اور ایک ہوتی ہے خاص معیت، خاص معیت اللہ رب العالمین، جیسا کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، تو یہاں پر خاص معیت کیا ہے؟ اللہ ہدایت دے گا ان کو، اللہ ان کی حفاظت کرے گا، اللہ ان کی حمایت کرے گا، اللہ کیا ہے؟ ان کی مدد کرے گا۔ یہ خاص معیت یہاں پر موجود ہے۔ اب یہاں پر ایک اعتراض کیا جاتا ہے، اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ دیکھیں آپ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ میں عرش پر مستوی ہوں، میں عرش کے اوپر مستوی ہوں، اور آپ عرش والی آیات کہتے ہیں کہ ہم اس کے اندر تعویل نہیں کریں گے، ہم اس کے اندر کسی قسم کی تعویل نہیں کریں گے۔ عرش پر رب العالمین کی ذات مستوی ہے، کیسے؟ الاستواء معلوم، اللہ تعالیٰ نے قرآن و حدیث کے اندر بیان کر دیا، نبی علیہ السلام نے بیان کر دیا، ہمیں پتہ ہے کہ اللہ عرش پر مستوی ہے، یہ تو معلوم ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہے؟ وہ مجہول ہے، ٹھیک ہے؟ اس کے بارے میں سوال کرنا بدعت ہے، یہ گمراہی ہے، تو سوال نہیں کرنا، ہم نے خاموش رہنا۔ تو پھر کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اللہ رب العالمین نے کہا وَهُوَ مَعَكُمْ، وہ تمہارے ساتھ ہے، جیسا کہ یہاں پر فرمایا ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ یقیناً نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے، احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کہتے ہیں یہاں پر پھر آپ کیوں اس آیت کو اسی طرح کیوں نہیں مانتے کہ جیسے اللہ تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، آپ نے کہا ٹھیک ہے مستوی استوا ہے معلوم، لیکن کیفیت مجہول ہے، تو یہاں پر بھی کہو کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے ساتھ ہے، مان لو، تسلیم کر لو، ٹھیک ہے؟ لیکن اصل میں یہاں پر ہی بس نہیں کرتے، وہ یہ کہتے ہیں ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے، ذات کے اعتبار سے ساتھ ہے۔ اس تعویل کا جواب امام موفق الدین ابن قدامہ نے اپنی کتاب ذم التاویل کے اندر دیا ہے، وہ میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ کہتے ہیں کہ اگر کہا جائے کہ تم وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ کی تعویل کر رہے ہو کہ اس سے علم مراد لیتے ہو، تو تعویل کی تشنیع تمہیں بھی لازم آئے گی، جو ہمیں دیتے رہتے ہو، ہمیں کہتے ہو کہ تم جی استوا کا معنی استولا کر لیتے ہو، تو تم بھی تو تعویل یہاں پر کر گئے، یہاں پر تم نے معیت کا معنی کیا کر دیا؟ علم کر لیا تم نے، یہاں پر علم مراد تم نے لے لیا، تو تعویل تو تم نے بھی کر لی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تعویل نہیں کی۔ امام ابن قدامہ کیا بیان فرماتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے تعویل نہیں کی، اور ان الفاظ کی یہی معنی مراد لینا کوئی تعویل نہیں ہے۔ تعویل تو لفظ کے ظاہر معنی سے ہٹانے کا نام ہے، اور یہ معنی جو ہم نے مراد لیے ہیں ان الفاظ کے متبادر الی الفہم معنی ہے۔ لفظ کا ظاہر وہ مفہوم ہوتا ہے جو فہم میں فوراً آ جائے، وہ حقیقی ہو یا مجازی۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسماء
جن کا معنی مجازی معروف ہو گیا، جیسا کہ اسم الروایہ، ٹھیک ہے، الضعینہ وغیرہ عرفی اسماء، ان کا مجازی مفہوم ظاہر ہے۔ حقیقی مفہوم اس وقت لینا درست ہوگا جب کوئی دلیل ہوگی۔ اسی طرح جن الفاظ کا مفہوم شرعی معروف ہے اور حقیقی لغوی مفہوم بھی ہے، جیسا کہ الوضوء، الطہارہ، الصلاۃ، الصوم، الزکاۃ اور الحج وغیرہ، تو کہتے ہیں ان کا ظاہر عرف شرعی ہے، حقیقت لغویہ نہیں ہے۔ یہ ثابت ہونے کے بعد غور فرمائیں کہ اللہ معک، یہ اللہ معک کا سمجھ میں فوراً آنے والا مفہوم یہ ہے کہ وہ تیری حفاظت کر رہا ہے اور نگران ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی خبر دیتے ہوئے فرمایا کہ وہ اپنے ساتھی کو کہہ رہا تھا لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ اننی معکما، میں تم دونوں کے ساتھ ہوں، اسمع وارا، سنتا ہوں اور دیکھ رہا ہوں۔ اگر وہ بذاتی ہر کسی کے ساتھ ہوتا تو اس اختصاص کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ وہ تو ہر ایک کے ساتھ موجود ہے۔ تو یہ فرمان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے غم دور کرنے کا موجب نہ بنتا اور نہ اس کی علت ہوتا۔ معلوم ہوا ان الفاظ کا ظاہر مفہوم وہی ہے جو ہم نے بیان کیا، یہ تعویل نہیں ہے۔ اگر یہ تعویل بھی ہو تو یہ تعویل سلف سے ثابت ہے، جن کا حق ہونا ثابت ہو چکا ہے اور ان کی اتباع ضروری ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ضحاک، مالک، سفیان اور علماء کی کثیر تعداد اس کی قائل ہے کہ معکم سے مراد اس کا علم ہے۔ پھر یہ معنی اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہے۔ سلف کا اجماع بھی اسی پر ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے اور عرش پر۔ پھر اس لفظ معکم کے ساتھ قرائن بھی موجود ہیں جو کہ علم کی معیت پر دلالت کرتے ہیں، اور وہ ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ان اللہ یعلم ما فی السماء، اور آخر آیت میں ان اللہ بکل شیء علیم۔ تو آیت کی ابتدا بھی علم پر دلالت کرتی ہے اور انتہا بھی آیت کے سیاق میں اللہ تعالیٰ ان کو ڈرا رہا ہے کہ وہ قیامت کے دن ان کے اعمال ان کے سامنے رکھ دے گا اور جزا سزا دے گا۔ یہ تمام قرائن معکم سے ارادہ علم پر دلالت کرتے ہیں۔ تو اس جگہ اتنے قرائن، احادیث کی دلالت اور سلف کے اقوال و تعویل موجود ہیں، کتب احادیث کے مخالف معنی کیسے اس کے ساتھ لائق ہو سکتا ہے؟ تو یہ بات کہتے ہیں کسی عقل مند پر مخفی نہیں رہ سکتی۔ اگر خفا ہو کسی کے، یعنی چھپی ہوئی ہو کسی پر بات، تو ہم نے پوری طرح وضاحت کر دی ہے کہ اس کے باوجود اگر کوئی انسان اس کی تفسیر و تعویل سے سکوت اختیار کرے تو اس پر کوئی حرج نہیں، کیونکہ تعویل پر کلام کرنا کسی پر لازم اور فرض نہیں۔ تو آپ نے غور کیا کہ انہوں نے اس سوال کا جواب کیا دیا کہ یہاں پر معیت کو تم کیوں نہیں مراد لیتے؟ تو کیا بتایا امام ابن قدامہ رحمۃ اللہ علیہ نے؟ کہا کہ اس کا جو ظاہری اور فوری طور پر سمجھ میں آنے والا مفہوم ہے وہ کیا ہے؟ معیت سے مراد کیا ہے؟ علم، قدرت، سماعت، بصارت۔ اب یہاں پر ان اللہ لمع المحسنین، کہ اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ اب کیا چاہیے اہل ایمان کو؟ مشکلات کے وقت اللہ کی مدد چاہیے، اللہ ان کی حفاظت کرے، اللہ کی حمایت ان کو چاہیے، اللہ ان کو ہدایت پر رکھے، اسلام پر رکھے۔ یہ معنی اور مفہوم واضح طور پر سمجھ میں آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ معیت سے مراد ذات کی معیت مراد لینا یاد رکھیے۔ جہمیہ کے علاوہ کسی اور جماعت کا یہ یعنی اہل السنہ والجماعت میں سے کسی کا بھی یہ موقف نہیں ہے کہ اللہ رب العالمین ذات کے اعتبار سے ہر ایک کے ساتھ ہے، کیونکہ لمع المحسنین نہیں ہے۔ پھر قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے، ایک آیت آپ کے سامنے اور رکھتا ہوں تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا دنیا کے اندر سچے لوگ آپ اور میں ہی ہوں؟ یا بتائیں دنیا میں شرق و غرب کے اندر، شمال و جنوب کے اندر کتنے سچے لوگ ہیں؟ کیا سب کے ساتھ ہم موجود ہیں؟ اللہ کہتے ہیں وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، حکم دے رہے ہیں نا۔ اگر معیت یہاں پر میم مع سے مراد ذات کا ساتھ ہونا ہے تو پھر ہم اللہ تعالیٰ کے اس فرمان پر کس طرح عمل کریں گے؟ ہم مع الصادقین کیسے ہوں گے؟
بتائیں ایک بندہ مشرق میں موجود ہے، دوسرا بندہ مغرب میں موجود ہے، وہ اب کیسے ساتھ ہوگا؟ ایک شمال میں ایک جنوب میں کس طرح وہ ساتھ ہوگا؟ ٹھیک ہے، اور بھی قرآن کریم کی آیات ہیں۔ تو اگر ایک جگہ پر آپ یہ مفہوم لیتے ہیں تو باقی جگہ پر بھی یہ مفہوم نکالیں۔ تو اس لیے مع کا جو لفظی ترجمہ ہے اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ ذات کے اعتبار سے اللہ رب العالمین بندوں کے ساتھ ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کی واضح نصوص اور دلیل موجود ہیں کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے وہ عرش پر ہے اور اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ اس کی کیفیت کیا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں، ہمیں کیفیت میں جانے کی ضرورت نہیں۔ رب العالمین سے دعا ہے اللہ تعالیٰ سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔